بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا بہت نیک اور تہجد گزار تھے۔ وہ روزانہ یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ لوگ ابا کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ابا میری شادی نہ ہونے دیتے تھے، حالانکہ میری عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابا ایک چھوٹی لڑکی کو بیاہنے کا انتظام کر رہے تھے کہ چپکے سے اس لڑکی کی جگہ میں بیٹھ گئی، اور اب ابا نے مجھے وہ لڑکی سمجھ کر بیاہ دیا۔ میں بہت خوش تھی، شادی کر کے دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب دلہا کمرے میں آیا تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں تو شفیق احمد کی بیٹی ہوں۔ میرے ابو اپنے گاؤں کے معزز ترین شخصیت تھے۔ وہ گاؤں اور گرد و نواح کی بے آسرا اور غریب والدین کی بچیوں کو بیاہ دیتے تھے۔ وہ یہ نیکی کا کام بہت خفیہ طریقے سے کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی کبھی شادی پر نہیں لے کر جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بھی ہر بات خفیہ اور راز رکھتے تھے۔ آج بھی وہ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، مگر آج میرا بھی شادی پر جانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ابو سے کہہ دیا کہ مجھے ساتھ لے چلیں تو وہ کبھی بھی مجھے ساتھ نہ لے کر جاتے، اس لیے میں خود ہی تیار ہو چکی تھی۔ میرا سجنے سنورنے کو بھی بڑا دل کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی شادی کے لیے جو کپڑے بنا رکھے تھے وہ پڑے پڑے خراب ہو رہے تھے، لیکن میری شادی کا ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ابو یوں تو میری ہر بات مانتے تھے، مجھ پر جان نثار کرتے تھے۔ اگر میں خواب میں بھی کچھ بڑبڑا دیتی تو ابو میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ چیز حاضر کر دیتے تھے۔ میں نے اپنا بنارسی خوبصورت لباس پہن لیا تھا۔ اب وہ جب تیار ہو کر آئے تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ بولے، تم اس طرح سج سنور کر کیوں کھڑی ہو؟ میں بولی، میں بھی آپ کے ساتھ شادی پر جانا چاہتی ہوں۔ تنہا گھر میں رہ رہ کر دل گھبرانے لگتا ہے۔ ابو بولے، کس شادی کی بات کر رہی ہو؟ میں بولی، جن لڑکیوں کی شادیاں کروانے جا رہے ہیں ان کی شادی پر جا رہی ہوں۔ ابو کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ بولے، تم جانتی ہو نا بیٹی، میں اپنے کام میں کسی کو بھی نہیں لے کر جاتا، تم اپنی کسی سہیلی کی شادی پر چلی جانا۔ ابو کی بات سن کر میرا دل چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابو سے میں گلہ کر بیٹھی تھی۔ میں بولی، اگر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری کسی سہیلی کی بھی شادی نہیں ہوئی؟ ابو، میری ساری دوستوں کی شادیاں تو 5 سال قبل ہو چکی ہیں، ان کے تو 2 بچے بھی ہیں اور دوسرے شہروں میں بیاہ کر چلی گئی ہیں، جبکہ میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میری باتیں سن کر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ان کے چہرے پر بہت زیادہ فکر اور مایوسی ایک ساتھ نظر آ رہی تھی۔ ابو بولے، بیٹی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں نے اپنا بنارسی لباس میں ملبوس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بغور دیکھنے لگی تھی۔ اب میرے چہرے سے رونق بھی جا رہی تھی، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ اپنی سہیلیوں کی طرح رہوں، میرا بھی گھر بس جائے، میرے بھی بچے ہوں، مگر لگتا تھا کہ یہ سب اس زندگی میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ میری ماں تو زندہ نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ جو انسان دوسروں کی بیٹیوں کا غمخوار ہے، جب اسے علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر کنواری بیٹی بیٹھی ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی کنواری بیٹی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یہی باتیں سوچ سوچ کر میں کرتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ دل کا غم آنسوؤں کے ذریعے بہہ گیا تو میں اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا، منہ ہاتھ دھو کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ مغرب کے وقت ابو جب گھر آئے تو انہوں نے مجھے حشاش بشاش پایا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرے سامنے جلیبیوں کا شاپر رکھ دیا اور بولے، یہ خاص تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ ابو جانتے تھے کہ میں جلیبی میری کمزوری ہے۔ وہ جب بھی کسی شادی سے لوٹتے تو میرے لیے جلیبیاں ضرور لے کر آتے تھے۔ میں نے وہ شاپر پکڑا اور ابو سے کہا۔ ابو نے میری ہتھیلی پر 10,000 رکھ دیے اور بولے، اس سے اپنی کوئی من پسند چیز لے لینا۔ میں نے وہ پیسے خوشی خوشی رکھ لیے تھے، کیونکہ ساتھ والی پڑوسن آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ بازار میں نئی طرز کے برتن آئے ہیں۔ میں نے سوچا ان کے ساتھ کل جاؤں گی اور اپنے جہیز کے لیے برتن خرید لاؤں گی، کیونکہ جلد یا بدیر شادی تو میری ہو ہی جانا تھی۔
اس لیے میں نے سوچا کہ چلو برتن تو جمع کر لوں۔ میں نے اگلے ہی روز انہیں اپنے گھر پر بلایا تھا۔ ابو گھر پر ہی تھے۔ میں نے ابو کو بتایا تھا کہ میں نے چند برتن لینے بازار جانا ہے۔ ابو نے اجازت دے دی تھی۔ جب آنٹی ہمارے گھر آئیں تو میں جلدی سے کچن میں چائے بنانے کے لیے چل پڑی تھی۔ تب وہ پڑوسن آنٹی ابو سے کہنے لگی، شفیق صاحب، لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کیے جا رہے ہیں جبکہ آپ کی اپنی بیٹی کی طرف آنکھیں موند کر بیٹھے ہیں۔ ہماری لڑکی بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ میں ایک دم سے مضطرب ہو چکی تھی کہ نہ جانے ابو اب کیا جواب دیں گے۔ ابو بولے، بہن، اس کا بھی بندوبست کر رہا ہوں مگر کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں ملتا۔ تم تو جانتی ہو نا، میری ردا بن ماں کے بچی ہے، اس لیے مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں اس کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں جو اسے غم نہ دے۔ بہن، میں نے پچھلے کئی سالوں میں بہت سی شادیاں کروائی ہیں۔ میں ارد گرد سے بہت بخوبی واقف ہوں۔ جانتا ہوں کہ شادی کے بعد لڑکا فرعون بن جاتا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو گھر پر بٹھایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کچھ اور کہتے، گھر کے دروازے پر دستک دے کر ابو کے ایک دوست گھر چلے آئے تھے۔ وہ ابو سے عمر میں بڑے تھے۔ میں ان کو ماموں کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ابو ماموں کو بولے کہ جب تم چاہے ہمارے گھر آ جایا کرو، کیونکہ میری بیٹی کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے دوست، مگر میری بیٹی تمہیں اپنا ماموں کہتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کچن سے نکل کر ماموں کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، میری پیاری بچی کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ ہنس کر ابو کو بولے، بہت خوش نصیب ہو کیونکہ عمر کے اس حصے میں بھی نیکی کا کام کر رہے ہو۔ میں نے انہیں بھی چائے کی پیشکش کی تھی۔ پھر میں اور آنٹی بازار چلی گئی تھیں۔ آنٹی بولی، بیٹی، میں تمہارے ابو کی بات سمجھ چکی ہوں۔ وہ تمہارے معاملے میں بہت حساس ہیں کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو۔ مجھے تو یہی لگا ہے کہ وہ تمہیں ساری زندگی اپنی دہلیز پر ہی بٹھا کر رکھیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے، تمہیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوئی تھی اور بولی، آنٹی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے کان میں بولی، تمہیں اپنی شادی کے لیے خود ہی ہاتھ پیر مارنا ہوں گے۔ اپنے تحت کوئی رشتہ ڈھونڈ لو، بلکہ میں بھی آس پاس نظر رکھتی ہوں۔ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ مل گیا، میں تمہارے ابو کے سامنے لے آؤں گی۔ میں نے آنٹی کی بات پلے سے باندھ لی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ آج ابو کی باتیں سن کر مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، شاید اب وہ مجھے مناسب رشتے کے انتظار میں تمام عمر گھر میں ہی بٹھا کر رکھیں گے۔ میں جب گھر لوٹی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا شاپر کا سامان ایک سائڈ پر رکھ دیا اور مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کیا۔ جب میں چائے لے کر باہر آئی تو میری نظر ایک پھول سی لڑکی پر پڑی۔ باقی دو مرد ابو کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں نے اشارے سے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میں اسے کمرے میں لے گئی اور اس سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا نام ہانیہ ہے۔ وہ محض 14 سال کی ہے اور اس کے والد اسے ہمارے گھر اس لیے لے کر آئے تھے کہ ابو اس کا کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ پھر اس لڑکی کے والدین واپس سندھ لوٹ جانا چاہتے تھے۔ میں ہانیہ سے پوچھا، تمہارے ابو شادی تمہاری کیوں اس قدر جلدی کرنا چاہتے ہیں؟ تب ہانیہ بولی، ہمارے علاقے میں بڑا جاگیردار مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اس نے پہلے سے ہی 4 شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ ادیبہ بیویوں کو بہت مارتا پیٹتا بھی ہے، اور وہ آدمی نشے کا بھی عادی ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے وہ مجھے اس سے چھپا کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر جاگیردار میرا سر بھی تن سے جدا کر دیتا ہے تب بھی میں اس سے اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر ڈر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اگر جاگیردار کسی اور کا رشتہ مانگتا تو اس کے والدین ہنس کے رشتہ کر دیتے، کیونکہ وہ جاگیردار لڑکی بھاری قیمت میں لیتا ہے۔ والدین کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور بیٹی بیچاری اپنے نصیبوں کو کوستی رہتی ہے۔ میں نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ہانیہ، تم ابھی بہت چھوٹی ہو،
تم شادی کی عمر تک نہیں پہنچی ہو ابھی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ میرے ساتھ میرے گھر پر رہ لو؟ میں تمہیں پڑھاؤں لکھاؤں گی، پھر جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ ہانیہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ وہ بولی، آپی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں کیوں نہیں، میں اپنے ابو سے بات کروں گی، وہ تمہارے والدین سے بات کریں گے، پھر تم یہاں میرے ساتھ رہو گی۔ ہانیہ بہت خوش ہوئی تھی تو میں بھی بہت خوش تھی۔ پھر یہ لوگ واپس چلے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ ابو سے بات کر لوں، مگر بات ابھی شروع بھی نہ کی تھی کہ ماموں گھر آ گئے تھے۔ ابو کہنے لگے، بیٹی تم سو جاؤ، میں تمہارے ماموں سے شادی بیاہ کے چند معاملات نمٹا لوں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ اگر ہانیہ بہن بن کر میرے گھر میں آ جائے تو میرے مزے ہو جائیں گے، کوئی بات کرنے والا ہوگا، کوئی درد بانٹنے والا ہوگا۔ اس لیے صبح جب ابو ناشتہ کرنے بیٹھے تو میں نے جلدی سے بات شروع کی، ابو ہانیہ کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ ابو بولے، کیوں نہیں بیٹی؟ ابو بولے، کیوں نہیں بیٹی؟ میں اس کا رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہوں، کیونکہ اس کے والد بہت بھلے مانس ہیں، وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں بولی، ابو وہ تو ابھی صرف 14 سال کی ہے، یہ شادی کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوگی۔ ابو نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ وہ بولے، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں بولی، ابو آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تنہائی میں گزاری ہے، نہ ماں پاس تھی اور نہ ہی بہن بھائی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہانیہ کو اپنی بہن بنا کر اپنے گھر میں رکھ لوں جب تک اس کی شادی کی عمر نہیں ہو جاتی۔ ابو بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں شادیاں کروانے کا کام کرتا ہوں اور بس، میں لوگوں کی بیٹیوں کو پناہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں ایک خود شریف اور کمزور انسان ہوں، میں ان جاگیرداروں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ابو کی بات سن کر میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ اب وہ بھی گھر سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا معصوم سا چہرہ گھومتا رہتا تھا۔ اس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ اس پر ابھی سے شادی کی ذمہ داری عائد کر دی جاتی۔ میں سارا دن اس مسئلے کے حل کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔ شام میں جب ابو گھر لوٹتے تو بے انتہا خوش ہوتے۔ میں نے خوشی کا سبب پوچھا تو کہا، تم ہانیہ کے لیے پریشان تھی نا، اس لیے میں نے اس کے لیے بہت ہی اچھا اور مناسب رشتہ ڈھونڈا ہے۔ تم جانتی ہو کہ اس کے سسرال والے اسے آگے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور جو لڑکا اس کا شوہر بنے گا اس کا تو پوچھو ہی مت۔ میں بولی، ابو اس لڑکے کی عمر کتنی ہوگی؟ ابو بولے، عمر بھی مناسب ہے، بس تمہاری عمر کا ہی ہوگا۔ میں مسکرا دی اور بولی، ابو یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی، مگر اس شادی سے ابھی مطمئن نہیں تھی۔ میں یہ سوچتی رہی اور آخر میرے ذہن میں اس مسئلے کا حل آیا تھا، کیوں نہ میں ہانیہ کی جگہ دلہن بن کر رخصت ہو جاؤں، کیونکہ ابو کو یہ رشتہ اور لڑکا بہت پسند آئے تھے۔ یوں میرا بھی گھر بس جائے گا اور ہانیہ بیچاری کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ابو بولے، ردا میرے کپڑے تیار کر دو، میں نے آج ہانیہ کی شادی کروانے جانا ہے۔ میں جھٹ سے بولی، ابو میری ایک شرط ہے۔ ابو حیران رہ گئے اور بولے، وہ کیا؟ میں بولی، ہانیہ کو اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی، اسے میں اپنا لباس دوں گی۔ ابو بولے، ردا میرے کاموں میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ میں نے ابو کی منت سماجت کی تو وہ میری بات مان گئے تھے۔ میں نے ہانیہ کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ وہ میری بات سن کر میرے لیے فکر مند تو ہوئی تھی، مگر میں نے جب اسے تسلی دی تو وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے ہانیہ کو باتھ روم میں چھپا دیا تھا اور بولا کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو تم باتھ روم سے نکل آنا۔ میں نے اپنا خوبصورت سا لباس پہنا تھا، اچھا سا میک اپ کیا تھا۔ ابو نے شور مچا دیا کہ دیر ہو رہی ہے،
اس لیے میں جلدی سے تیار ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ میں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی چادر ڈال رکھی تھی تاکہ ابو کو میرے قد کاٹ کا اندازہ نہ ہو سکے۔ مجھے ابو دور دراز کے علاقے میں لے گئے تھے۔ نکاح ہوا، پھر مجھے میرے ہمسفر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ساس اور شوہر مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا اور خود منتظر سی بیٹھی تھی کہ جب میرا شوہر مجھے مخاطب کرے گا، مگر دوران سفر اس نے مجھ سے گفتگو نہ کی تھی۔ میں نے منہ پر بڑا سا گھونگھٹ گھیرا رکھا تھا، اس لیے مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، میرا شوہر میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تب ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ پڑی تھی اور بولی، ماموں، آپ میری جس انسان سے شادی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو کا دوست اور میرا منہ بولا ماموں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، مگر اس نے اس قدر نشہ کیا تھا کہ میری اگلی بات بھی نہ سنی اور مجھے انگوٹھی تھما کر میرے پاس آنے لگا۔ تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور کمرے سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر میں بھاگ نہ سکتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ میرا باپ کا دوست بے خبر سو رہا تھا، جبکہ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ صبح کے وقت میں نے ابو کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ لٹی پٹی حالت میں تھے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ابو باہر سے ہی پاگلوں کی طرح صدا دیتے آئے تھے، امجد، امجد، کہاں ہے تو؟ میری بیٹی نہیں مل رہی۔ ابو گھر میں داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کر ششدر سے رہ گئے۔ میرے بکھرے بال اور لال ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ لرز گئے تھے۔ بولے، بیٹی تم یہاں کیسے؟ میں بولی، ابو یہ سب کیا ہے؟ میں اس شخص کے گھر کیسے پہنچی؟ میں نے تو خود کو ہانیہ کی جگہ دلہن بنایا تھا۔ میں تو اس کے سسرال جا رہی تھی، پھر اس حیوان کے گھر کیسے آ گئی؟ میرے ابو لرز گئے تھے۔ وہ بولے، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ میں بولی، ابو میری شادی تو نہیں ہو رہی تھی، پھر ہانیہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی بن کر رہے گی اور میں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ ابو زمین پر بیٹھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ بولے، واہ خدا تیری قدرت، واہ خدا تیرا انصاف۔ ابو بولے، ردا، میں تمہاری شادی اس لیے نہیں کروا رہا تھا کیونکہ میں اپنے اعمال سے ڈرتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ وہ سب نہ ہو جائے جو میں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں غریب والدین کی بیٹیوں کو بیاہ نہیں رہا تھا، بلکہ ان کو مہنگے داموں بیچ دیا کرتا تھا۔ یوں ان کی شادی کبھی کسی 60 سالہ بابے سے کروا دیتا تو کبھی کسی کی شادی 4 بچوں کے باپ سے۔ میں نے پیسے کی خاطر بہت گھناؤنے جرم کیے تھے، اس لیے میں تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا۔ تم جانتی ہو نا، امجد بھی میرا پارٹنر تھا، وہ بھی میرے ساتھ مل کر لڑکیوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا تو بولا، یہ ہیرا مجھے دے دو، میں اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے ہانیہ کی شادی اس کے ساتھ ہی کر دی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہ سب کرو گی بیٹی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابو کی باتیں سن کر میں لرز رہی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، خبردار، خبردار، مجھے اپنے منہ سے بیٹی نہ کہنا، مجھے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی خود کی بیٹی بھی تو تھی۔
جب آپ دوسروں کی بیٹیوں کو فروخت کرتے تھے تو کیا میرا چہرہ آنکھوں کے سامنے نہیں گھومتا تھا؟ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جب کہ میں نفرت سے منہ پھیر کر چلی گئی تھی۔ اب میں اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کی بیوی تھی جس نے مجھے 2 ہفتے ساتھ رکھا، پھر طلاق دے کر آگے 4 بچوں کے باپ کو فروخت کر دیا تھا۔ ابو کو جلد اس بات کا پتہ چلا تو وہ دیوانے ہو گئے، جبکہ مجھے دور دراز کے کچے علاقے میں میرا شوہر لے آیا تھا۔ وہ 4 بچوں کا باپ نہایت بے رحم انسان تھا، ذرا ذرا سی غلطی پر میرا جسم نیلو نیل کر دیتا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تو میرے اس شوہر نے بھی مجھے طلاق دے کر آگے ایک بڑی سی حویلی میں بطور کنیز فروخت کر دیا تھا۔ وہاں پر مجھے ایک ملازمہ ملی جو میرے شہر کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ابو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے ہیں، وہ در بدر روٹی کے ٹکڑے کی تلاش میں پھرتے ہیں تو لوگ انہیں دھتکار دیتے ہیں کہ نکل جا حرام خور، لوگوں کی بیٹیوں کو بیچ بیچ کر دل نہیں بھرا جو اپنی بیٹی کو بھی بیچ کر کھا گئے۔ میں اس دن بہت روئی تھی، میرے باپ کی کتنی عزت تھی، لوگ کس طرح انہیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، کتنا ظلم کیا نا انہوں نے عمر بھر۔ انہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ میں عزیز تھی، اور وقت نے مجھے بھی ان حالات سے گزارا جن حالات سے دوسروں کی بیٹیاں گزری تھیں۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ظالم کا انجام تباہی ہے۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے بہت دور، ایک دوسرے کی حالت سے واقف، ایک دوسرے کے غم میں شریک، مگر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قاصر ہیں۔ بے شک ظلم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔